بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محبوب پر ایسا جادو کیا ہے کہ وہ مجھے پوچھتا ہی نہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس محبوب کو ہم اپنا محبوب سمجھ کر اس پر پیار محبت والے عمل وظیفے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارا بھی محبوب بنا ہوتا ہے۔ حقیقت میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ محبوب کسی اور کا محبوب ہوتا ہے جس کو ہم اپنا محبوب سمجھ کر اس پر اتنے لاجواب عمل وظیفے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بے اثر اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اس محبوب کا ایک نہیں کئی محبوب ہوتے ہیں۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اصل پیار محبت اور دیگر چاہت والی جتنی بھی باتیں ہیں، ان کے اندر حقیقت اور صداقت پیار محبت والے سلسلے سے لے کر شادی کرنے تک بالکل سچ تھا یا ہے۔ تو اس میں عمل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ حقیقی پیار تو کسی چیز کا محتاج نہ کبھی پہلے تھا، نہ اب ہے، اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا۔ اب محبوب پر اس کو واپس اسی ٹریک پر لانے کے لیے طالب نئے نئے شارٹ کٹ اور لمبے چوڑے ورد و وظائف اور مجرب عملیات جب کرواتا ہے تو وہ سب ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور کوئی بھی چیز نہیں چل رہی یا ان کے اندر اثر ہی موجود نہیں، جبکہ سوچنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ جس چیز پر یہ چیزیں نہیں چل رہی، اب کیا اس محبوب کی زندگی میں اس طالب کی کوئی جگہ یا عزت ہے، یا وہ اسے اپنانا چاہتا ہے؟ نہیں، ہرگز اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ صرف اور صرف ورد وظیفہ عمل اور نتیجہ 0 جمع 0 جمع 0۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ایسے پتھر دل محبوب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام بھی اپنا اثر نہیں کرتی، اور پھر یہاں سے طالب کی زندگی ایک نئے رخ کی جانب مڑتی ہے، اس غلط اور جھوٹی سوچ کے سہارے کہ محبوب پر کسی نے ایسا جادو کر دیا ہے جس سے اس کا ذہن میری طرف سے ہٹ گیا ہے۔ اب ہمیں بھی جادو والے عمل ہی اس پر کرنے ہیں تاکہ وہ پھر زندگی میں اسی طرح لوٹ آئے۔ اب جب جادو اور شیطانی عمل بھی کیے جاتے ہیں تب بھی محبوب طالب کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اب کیا کیا جائے؟ پھر نئے سرے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کی طرف رجوع کر کے نماز کی پابندی کے ساتھ ورد و وظیفے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ایسے شروع کیے جاتے ہیں جیسے پہلے ان کے کرنے میں کوئی غلطی رہ گئی تھی، اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی رجوع بھی جو درمیان میں شیطانی عمل بھی کیے تھے۔ خیر، یہ سلسلہ چلتا ہوا پھر بات جوں کی توں ہی رہتی ہے۔ نہ محبوب نے آنا تھا، نہ وہ آیا، اور نہ ہی اس نے آنا ہے۔ یہ سب کچھ اچانک محبوب نے کیوں طالب کے ساتھ کیا؟ یہ ہے کرنے والی بات۔ پہلی وجہ، محبوب نے جو قسمیں کھائی تھیں، ان قسموں کے بدلے جو جسمانی تعلق مطلوب کے ساتھ کرنا تھا وہ تو کر لیا۔ اب ایسے محبوب پر کوئی بھی وظیفہ یا عمل نہیں چلتا۔ مطلوب کے ساتھ ساتھ محبوب سے اور اس کے ساتھ بھی قسمیں وعدے کھا رہا تھا، اور دوسری جانب والا مطلوب پہلے والے سے بہتر تھا، تو محبوب پہلے والوں کی قسموں سے مکر کر دوسرے کی جانب چل پڑا، کیونکہ دوسرا مطلوب پہلے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ محبوب اور مطلوب دونوں کی ذات برابری کا فرق آ جاتا ہے، اور رشتہ داروں کی وجہ سے پہلے والے مطلوب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ گھر میں والدین مطلوب کی جانب رجوع نہیں کرتے، اور وہ محبوب کو کبھی بھی اس مطلوب کی جانب بڑھنے نہیں دیتے۔ محبوب طالب سے زیادہ امیر اور آسائشیں دینے والا ہوتا ہے، اس لیے مطلوب لاکھ سمجھانے پر بھی اسی محبوب کی طرف کسی نہ کسی طرح راغب رہتا ہے، اور محبوب اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ایسے مطلوب کے ساتھ صرف اتنا بڑھتا ہے جتنا اس کی گنجائش میں ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ محبوب پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتا ہے اور طالب سے بھی شادی کرنے کا کہتا رہتا ہے، لیکن ان کا زیادہ تر رشتہ صرف جسمانی ضروریات تک ہی رہتا ہے، اور مطلوب اپنے عمل اور وظیفے کر کے پھر یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ محبوب کی پہلی بیوی نے ایسا کچھ جادو ڈال دیا ہے کہ اس نے میرا نمبر بھی بلاک کر دیا اور وہ مجھ سے ملتا بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ محبوب کو اس پہلے والے سے زیادہ بہتر مطلوب مل چکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس قسم کی سچ لیکن تلخ حقائق موجود ہیں، جس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو چاہنے والے ہمیشہ ادھوری اور نامکمل محبت کو مکمل کرنے کے لیے آج بھی مارے پھر رہے ہیں، اور کب تک پھریں گے اس کے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اب دو ایسی خاص وجوہات ہیں جس سے کوئی وقت کا ولی بھی ہو تو وہ کبھی اس مطلوب کا ذہن پر قائم کبھی بھی نہیں کر سکتا جس مطلوب کا یہ دعویٰ ہو کہ میرے محبوب پر ایسا جادو کر دیا ہے جس سے اس کا ذہن مجھ سے ہٹ گیا ہے، حالانکہ پہلے وہ ٹھیک تھا۔ اور دوسری وجہ، وہ غریب طالب جس کا محبوب انتہائی امیر و کبیر اور کاروباری ہے، طالب کو پہلے مہنگے گفٹ اور پیسے دیا کرتا تھا، اب گفٹ بھی نہیں ملتے اور پیسے بھی۔ اس کے متعلق بھی طالب کا یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ اس پر کسی نے جادو کر کے ذہن مجھ سے
سے ہٹا دیا ہے۔ یہ وہ سچی اور تلخ وجوہات ہیں جن کا نام طالب نے جادو رکھا ہوا ہے کہ ایسا سمجھدار جادو ہے جو اپنا مطلب ہو تو جادو ٹوٹ جاتا ہے اور اپنا مطلب نہ ہو تو جادو قائم رہتا ہے۔ اور ان سب باتوں کا نزلہ اس بات پر گرتا ہے کہ ہم نے تو روپے پیسے بھی لگا لیے، انتہائی سخت سے سخت عمل وظیفے بھی کر لیے، لیکن ہمارا کام نہیں ہوا۔ اب ایسے طالب کے عمل وظائف کیسے پورے ہوں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانے۔ علمی ادبی تحقیق کے بل بوتے پر کی جانے والی اصل بات یہ ہے کہ پیار محبت جو کہ خلوص اور نیت سے بھرا ہوا ہو وہ کسی بھی وظیفے یا عمل کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ حقیقی پیار عشق محبت خلوص خود ایک چلتا ہوا جادو ہے، اور ایسا جادو ہے کہ جب تک طالب اور مطلوب صحیح طریقے سے ساری زندگی کے لیے مل نہیں جاتے، چین اور قرار نہیں پاتے۔ ان سب باتوں میں جو ایک حقیقت ہے وہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات محبوب واقعی اپنے والدین کے آنے میں ایسا نہیں کرتا، یہ جادو نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود محبوب اپنی بیوی بچوں کے حق میں سچے دل کے ساتھ ہو جاتا ہے، باقی سب مطلوب وغیرہ کو چھوڑ دیتا ہے، خود سے۔ یہ بھی جادو نہیں ہوتا۔ اب طالب ان کو جادو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے دیتا رہے تو علیحدہ بات ہے، اصل جادو میاں بیوی میں ہوتا ہے۔ جو حاسدین اور دشمن رشتہ دار افراد میاں بیوی کا حقیقی پیار نہ دیکھ سکتے ہوں، وہ ایسے کچھ بد عملیات ضرور کرواتے ہیں جس سے ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہو جائیں اور ان کی نسل خراب ہو جائے۔ اور یہ شیطان لعین کا سب سے اعلیٰ ہتھیار بھی ہے کہ جن افراد کی نسل خراب ہوتی ہو وہ ہونا چاہیے۔ طالب و مطلوب اس زمرے میں نہیں آتے جو نکاح کر کے اپنے بال بچوں میں رہتے ہیں، یہ ان کے لیے شیطان کا پسندیدہ عمل ہے۔ اب اسی طرح ادھورے پیار کو مکمل اور محبوب کو آنن فانن 3-7 دنوں میں حاضر کرنے کی غرض سے نام نہاد بابا جی فلانے عمل ڈھمکانے عمل فی سبیل اللہ کا ٹائٹل رکھے ہوئے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسے افراد کی تلاش میں رہتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جس کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔